اور حدیث سے کچھ اوقات ہمیں سے معلوم ہوتے ہیں کہ جو دعا کی قبولیت کے لیے بڑے اہم وقت ہیں۔ ایک جو رات کی آخری تہائی حصہ ہے، یہ بھی بڑی قبولیت کا وقت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مدد طلب کرنے والا جس کی میں مدد کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا جس کی میں بخشش کروں، جس کو میں معاف کروں۔ تو یہ وقت بڑا قبولیت والا وقت ہے، رات کے آخری تہائی حصہ، تہجد کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، یہ بڑی قبولیت کا وقت ہے۔ اور ایک وقت اذان اور اقامت کے دوران وقت، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور اقامت کے دوران کی جانے والی دعا وہ رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ ہم اس کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، کام کاج میں اذان ہو گئی، ابھی 10 منٹ باقی ہیں، 15 منٹ باقی ہیں، آسان سے نماز میں پہنچ جائیں گے، بلکہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ جیسے اذان ہو جائے، نماز کی تیاری، نماز کی طرف متوجہ ہو جائے، جلدی آ جائیں، صلاۃ تو توبہ پڑھ لیں، تحیۃ الوضو پڑھ لیں، دعا اللہ تعالیٰ کی یاد میں، ذکر و اذکار میں یہ وقت گزاریں، اس لیے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ نمبر 3، سجدے کی حالت میں بھی دعا قبول ہوتی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس وقت میں بھی دعا قبول ہوتی۔ نمبر 4، جمعہ کے دن بھی ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس گھڑی کے اندر جو ہے وہ دعا قبول ہوتی۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس گھڑی کے اندر مسلمان اللہ تعالیٰ سے جو بھی جائز دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اب وہ کون سی گھڑی ہے، اس میں محدثین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض نے کہا زوال کا وقت ہے، بعض نے کہا پورا دن ہے، بعض نے کہا، جو زیادہ دو قول سامنے آتے وہ یہ کہ جب امام منبر پر بیٹھ جائے اس وقت سے لے کر جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے یہ وقت، اور ایک جو زیادہ روایت آتی وہ عصر سے لے کر مغرب تک، عصر سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ 2 وقت مراد ہے کہ یہ والی گھڑی ایسی ہے کہ بڑی قبولیت کا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں جو ہے وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 5، افطار کا وقت، روزے دار کا افطار کا وقت بھی یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دار افطار کے وقت اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے ایک واقعہ بتایا تھا، کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور انہوں نے محسوس کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ جو ہے وہ میں اس وقت قریب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ گمان کر رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب، اور سوال بھی کیا اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس وقت بھی تیرے اور میرے درمیان 70,000 پردے جو ہے وہ حائل ہیں، لیکن میری آخری امت ایسے آئے گی کہ جس کو ایک وقت ایسا دوں گا کہ اس وقت میں میرے اور اس بندے کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا، اور وہ وقت جو ہے وہ افطار کا وقت ہے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ بھی حائل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلدی کی دعا کو قبول فرماتے۔ اسی طرح نمبر 6، حج اور عمرے کے دوران بھی دعا قبول ہوتی ہے، خصوصاً عرفہ کے دن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے افضل دعا وہ عرفہ کے دن کی، عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ دعا جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ نمبر 8، والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ نمبر 10، مظلوم کی دعا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں۔ مسافر، والدین اور مظلوم کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 مسافر کی دعا، نمبر 2 والدین کی دعا اولاد کے حق میں، نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں کرتے، قبول فرماتے۔ اور مظلوم کی دعا کے بارے میں فرمایا کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، یہ کسی کے حق میں دعا کریں یا کسی کے خلاف دعا کریں تو اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرتے۔ 10ویں نمبر پر بارش کے وقت بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت میں بھی دعا قبول کرتے ہیں۔ اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، درود کا بھی ورد کرنا چاہیے، استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اور ایک فرمایا کہ
زمزم کا پانی پیتے وقت بھی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی، اس وقت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیو یا بیٹھ کر پیو، دونوں طرح پینا ثابت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر بھی پیا ہے، کھڑے ہو کر بھی پیا۔ تو زمزم کا پانی پیتے وقت بھی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اس وقت میں بھی دعا جو ہے وہ مانگنی چاہیے۔ تو یہ تمام اوقات ایسے ہیں کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اوقات میں جو ہے وہ دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی۔